کہتے ہیں کسی کے ساتھ گزارا ہوا وقت انسان نہیں بھولتا، وہ چاہے اچھا وقت ہو یا برا۔ اچھے وقت میں تو سبھی ساتھ دیتے ہیں، مگر برے وقت میں کچھ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ہے نعمان اور روبینہ کی۔ روبینہ نعمان کی پھپھو تھی۔ نعمان 3 سال کا تھا جب روبینہ کی شادی ہو گئی۔ روبینہ اور جمیل 2 بہن بھائی تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جمیل بڑا تھا، اس کی پہلے شادی ہو گئی۔ روبینہ چھوٹی تھی۔ جب جمیل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو روبینہ نے اس کا نام نعمان رکھا۔ نعمان 3 سال کا تھا جب اس کی پھپھو کی شادی ہو گئی۔ روبینہ کی شادی بہت ہی اچھے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی جاب بھی بہت اچھی تھی۔ سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے۔ روبینہ کے ماں باپ جمیل کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جمیل کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ روبینہ اپنے بھائی کی بہت مدد کرتی تھی، نعمان سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنے سسرال والوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ روبینہ ایک بہت اچھی عورت تھی۔ روبینہ کے شوہر کے اور 2 بھائی بہن تھے۔ روبینہ کا شوہر ان دونوں سے بڑا تھا۔ روبینہ کا ایک دیور اور ایک نند تھی۔ آج نعمان کی برتھ ڈے تھی۔ روبینہ نے فون کر کے اسے وش کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے برتھ ڈے کا کیک لے کر آؤں گی۔ جمیل کی بیوی بہت لالچی عورت تھی۔ اس نے جمیل سے کہا آپ کیک نہ لانا، روبینہ نے کہا ہے وہ برتھ ڈے کا کیک لے کر آئے گی اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ اچانک باہر موسم بہت خراب ہو گیا، تیز بارش اور طوفان تھا۔ نعمان نے کہا پھپھو کیوں نہیں آئیں؟ اس کی ماں نے کہا موسم خراب ہو گیا ہے، اب اس نے کہاں سے آنا ہے؟ مگر اچانک بائک کی آواز آئی۔ روبینہ اور اس کا شوہر تھے، دونوں بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ روبینہ نے پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں نعمان کے برتھ ڈے کا کیک رکھا ہوا تھا۔ آتے ہی کہا پھپھو کی جان، پھپھو آ گئیں۔ روبینہ نے نعمان کو گلے سے لگایا اور برتھ ڈے وش کیا، پھر سب نے مل کر کیک کاٹا۔ روبینہ نے نعمان کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ کوئی گفٹ خرید لینا۔ روبینہ کا شوہر بہت پڑھا لکھا تھا، وہ بہت نیک انسان تھا۔ اسے اور زیادہ ترقی ملتی گئی اور وہ بہت اچھی پوسٹ پر جاب کرنے لگا۔ روبینہ کے حالات بدل گئے، وہ بہت امیر ہو گئی۔ 2 سال بعد روبینہ کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے سارہ رکھا۔ سب بہت خوش تھے۔ جمیل اور اس کی بیوی روبینہ کے گھر آئے اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے روبینہ کو 1000 کا نوٹ دیا اس کی بیٹی کی منہ دکھائی کے لیے۔ جب جمیل باہر گیا تو اس کی بھابھی نے کہا گھر کے خرچ کے لیے یہی پیسے تھے اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ روبینہ نے اپنے سے اپنی بھابھی کو 5000 روپے دیے اور وہ چلے گئے۔ اب سارہ بھی 1 سال کی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ روبینہ جو کچھ بھی سارہ کے لیے خریدتی تھی وہ نعمان کو بھی یاد رکھتی تھی، اس کے لیے بھی شاپنگ کیا کرتی تھی۔ جمیل کی جاب چھوٹ گئی، روبینہ ان کی بہت مدد کرتی تھی اور اپنے بھائی کو پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ نعمان کی ایک اور چھوٹی بہن آ گئی۔ روبینہ نے اس کا نام کرن رکھا اور سارا خرچ بھی خود اٹھایا۔ اب نعمان کی اسکول جانے کی عمر ہو گئی، وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ روبینہ نے اسے اسکول داخل کروایا اور اپنے بھائی جمیل کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ 21 سال کیسے گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا۔ نعمان بھی جوان ہو گیا،
سارا نعمان سے 6 سال چھوٹی تھی، دونوں ہی جوان ہو گئے۔ روبینہ کی خواہش تھی کہ نعمان کی شادی سارا سے ہو۔ اس نے اپنے بھائی سے بات کی اور ان دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ روبینہ کے ساس سسر کی ڈیتھ ہو گئی، دیور کی بھی شادی ہو چکی تھی، نند بھی اپنے گھر والی تھی۔ نعمان بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا، اسے بہت اچھی جاب مل گئی، ان کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے۔ نعمان کی بہن سونیا بھی جاب کرتی تھی، جمیل بھائی کی بھی بہت اچھی جاب تھی، ان کے دن بدل گئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جمیل کی بیوی بہت لالچی عورت تھی، اس میں بہت ہی غرور آ گیا۔ اب جب روبینہ گھر آتی تو وہ روبینہ کو زیادہ اہمیت نہ دیتی تھی جیسے پہلے اس کی چاہت کیا کرتی تھی۔ نعمان بھی اپنی ماں کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانتا تھا۔ نعمان کی ماں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب سے ہمارے حالات اچھے ہوئے ہیں تمہاری پھپھو تو بہت جلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب نعمان اپنی منگیتر سارا کو بھی کم فون کیا کرتا تھا، اپنی پھپھو کو بھی زیادہ اہمیت نہ دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی جاب کرتی تھی، وہ بہت امیر تھی۔ نعمان نے اس سے دوستی کر لی اور سارا کو کم ٹائم دینے لگا، بہت سی چیزیں بدلنے لگیں۔ ایک دن نعمان کو سارا کی کال آئی، ابو کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سب رونے لگے، بہت ہی دکھ کا عالم تھا، سب سارا کے گھر گئے۔ روبینہ اور سارا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد روبینہ جمیل بھائی کے گھر آئیں، اس کی بھابھی نے سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ روبینہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ بھابھی نے کس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے۔ روبینہ کی ماں نے بتایا کہ وہ سارا سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ نعمان نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے، وہ تمہاری ساری نیکیاں بھول گئے ہیں۔ تب اس نے کہا، امی ایسا نہیں ہو سکتا، نعمان میرا غرور ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر غرور بھی وہی توڑتا ہے جس پر مان ہوتا ہے۔ امی نے کہا۔ روبینہ اپنی بھابھی کے پاس گئی اور کہا، بھابھی ہمیں اب نعمان اور سارا کی شادی کر دینی چاہیے۔ بھابھی نے کہا، میں نے تم سے بات کرنی ہی تھی، نعمان تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، آپ سارا کی شادی کہیں اور کر دیں۔ روبینہ بہت پریشان ہوئی اور وہاں سے چلی گئی کیونکہ جمیل بھائی کی بیوی بہت ہی لالچی عورت تھی، اس نے نعمان کے ذہن میں نہ جانے کون کون سی غلط فہمیاں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ شروع سے ہی روبینہ اور اس کے شوہر سے جلتی تھی۔ روبینہ نے نعمان کو کال کی، نعمان نے کہا، پھپھو ماما نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، پلیز آپ سارا کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دیں۔ روبینہ بہت رونے لگی اور اس نے جمیل سے بات کی، اس نے روبینہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، یہ تمہارے پیار کے قابل نہیں ہیں، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے، میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، میں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہوں، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تمہارا بھائی حاضر ہے، میں تمہارے دکھ میں شریک ہوں اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ روبینہ گھر جا کر رونے لگی اور سارا کو ساری بات بتائی۔ آج میرا شوہر نہیں ہے، اس لیے بھابھی اور نعمان کے تیور بدل گئے ہیں۔ سارا بھی بہت روئی اور اس نے کہا، امی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ روبینہ اپنی امی کے گھر گئی اور اپنے ماں باپ سے بات کی کہ ہم دونوں لندن جا رہے ہیں۔ روبینہ نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ چلیں۔
روبینہ کی ماں نے کہا نہیں بیٹی، ہم یہاں پر ہی ٹھیک ہیں، ہماری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، ہاں جب ضرورت لگی تو ہمیں بھی اپنے پاس بلا لینا۔ روبینہ نے کہا جمیل بھائی اور باقی گھر والوں کو نہ بتانا کہ ہم یہاں سے دور جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملی۔ روبینہ نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور سارا بینک بیلنس لے کر دونوں لندن چلی گئیں۔ بعد میں جمیل بھائی کو پہنچ کر کال کی۔ جمیل بھائی بھی بہت رویا اور روبینہ بھی بہت روئی۔ دونوں بہن بھائی فون پر باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ کچھ دنوں بعد نعمان کی جاب چھوٹ گئی اور اس کی گرل فرینڈ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب نعمان گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ اپنی دادی کے کمرے میں آیا اور کہا دادی جان بہت دن ہو چکے ہیں، پھپھو نہیں آئیں۔ دادی نے کہا وہ اور سارا دونوں لندن گئے ہیں، اب انہوں نے وہاں ہی رہنا ہے۔ نعمان یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ دادی نے بتایا کہ تمہاری ماں نے تمہارے دل میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں۔ جس پھپھو نے تمہیں جان سے زیادہ پیار کیا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تم نے اسی کا دل توڑا ہے۔ نعمان بہت زیادہ رویا۔ اس کو بچپن سے لے کر اب تک کا سارا وقت یاد آنے لگا۔ اس کی پھپھو کا پیار، اس کا خیال رکھنا، ہر ضرورت پوری کرنا، سب کچھ۔ وہ بہت رویا اور اس نے سارا کے ساتھ بھی تو بہت برا کیا تھا۔ نعمان بہت رویا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔